کچھ لوگ حج اور عمرے کے دوران اپنے موبائل فون سے طواف کے دوران خود کو ریکارڈ کر رہے ہوتے ہیں، ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح حجر اسود کو بوسہ دیتے وقت صفا مروہ پہ یا مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں سیلفی لیتے ہوئے یا پکچر بناتے ہوئے دیکھے جا سکتے ہیں۔ گویا آج کل یہ جو سیلفی فیور ہے، اس نے ان مقدس مقامات کی زیارت کرنے والوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ زہرا محمد ایک 27 سالہ اسلامک اسٹڈیز کی ٹیچر ہے ریاض میں۔ وہ کہتی ہیں کہ میں نے مدینہ منورہ میں نوٹس کیا کہ ایک فیملی سورج کی طرف منہ کیے ہوئے کھڑی ہے اور ہاتھوں کو یوں اٹھائے ہوئے ہے کہ جیسے دعا کر رہے ہیں۔ مجھے صحیح آئیڈیا نہیں ہو سکا کہ یہ کیا کر رہے ہیں، لیکن پھر میں نے نوٹ کیا کہ ایک آدمی ان کے سامنے کھڑا ان کی تصاویر بنا رہا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ میں نے مسجد الحرام میں حج اور عمرہ کرنے والوں کو ایک سیلفی لیتے ہوئے دیکھا۔ اس طرح کے بیک گراؤنڈ میں کعبہ ہے، پھر اس پکچر کو فیس بک پہ پوسٹ کر کے اسے سوشل میڈیا کا ایونٹ بھی بنا دیا اور یوں اپنی عبادت کو تباہ کر دیا ایک عاجزانہ تکبر کے ذریعے۔ وہ اس کو ہمبل بریگنگ کہتی ہیں کہ ایک عاجزانہ تکبر یا فخر سے۔ ان مقدس مقامات کی زیارت کے دوران اپنی ہر موو یا حرکت کو کیپچر کرنے کی خواہش اور پھر ان قیمتی لمحات کو دوستوں اور فیملی کے ساتھ سوشل میڈیا پہ شیئر کرنے کی خواہش، اس عمل نے حجاج اور عمرہ کرنے والوں میں फ़ون کے استعمال کو اتنا بڑھا دیا ہے کہ وہ شاید اپنی زندگی میں اتنا فون استعمال نہ کرتے ہوں جتنا وہ حج کے دوران یا عمرے کے دوران فون کو استعمال کرتے ہیں۔ علماء کی اکثریت کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ ایسا رویہ یا شوق ان مقامات پہ عبادت کے دوران جو سکون اور عاجزی مکمل طور پہ ملنی چاہیے، اس میں رکاوٹ ہوتی ہیں۔ شیخ عاصم الحکیم کہتے ہیں کہ بلا ضرورت تصویر کشی پر علماء کے درمیان ڈسپیوٹ ہے، تاہم اس ڈسپیوٹ کے باوجود جب بات حج اور عمرے کے درمیان تصویر بنانے کی ہو تو اس میں کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اور اس پوری عبادت کے دوران جو اس کی بیسک تھیم ہے، جو تقوی کا حصول ہے، جو گناہوں کی بخشش ہے، جو توجہ اور کنسنٹریشن کے ساتھ عبادت کرنے کا فوکل پوائنٹ ہوتا ہے، وہ بہت ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج پر تشریف لے گئے تو فرمایا، اے اللہ، میں تجھ سے اس حج کا سوال کرتا ہوں جس میں کوئی فخر اور ریاکاری نہ ہو۔ تو اس طرح کی سیلفی لینا اور ویڈیو بنانا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا اور خواہش کے اگینسٹ ہے۔ اور ایک مشہور اسکالر ہیں شیخ عبدالرزاق البدر، انہوں نے حج کے دوران ایسی تصاویر لینے والوں کو وارن کیا ہے، تنبیہ کی ہے، خبردار کیا ہے، یہ بتاتے ہوئے کہ جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میقات پہنچے تو فرمایا، اے اللہ، اس حج کو بغیر ریاکاری کے بنا دے اور بغیر اس کے کہ کسی کو اس کے بارے میں بتاؤں۔ یہ دعا میقات میں فرمائی اور اس دعا کے بعد عمل کر کے بھی دکھایا، اور حج کیسے کیا جاتا ہے وہ بھی کر کے دکھایا۔ لیکن آج کل میقات کے قریب بہت سے لوگ پکچرز لیتے ہیں مومنٹوز یا یادگار بنانے کے لیے، پھر وہ طواف کے دوران پکچر لیتے ہیں، عرفات میں لیتے ہیں، اور شیطان کو کنکریاں مارتے وقت بھی یہی حال ہوتا ہے۔ اور جو اس سفر کا واحد مقصد تھا، عبادات اور تقوی، وہ چینج ہو جاتا ہے تصویریں لینے میں۔ گویا یہ سفر بن گیا تصویریں لینے کا سفر، عبادت کرنے کا سفر نہیں بنا۔ اور جب وہ گھر واپس لوٹتے ہیں تو سب کو بلاتے ہیں، آؤ دیکھو یہ میں ہوں عرفات میں، یہ میں مزدلفہ میں ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جب وہ پکچر کے لیے تیار ہوتے ہیں تو وہ اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں، بہت عاجزی، خوف اور ایک پرسکون انداز میں، اور پھر جیسی تصویر لے لی جاتی ہے تو وہ اپنے ہاتھ یوں گرا دیتے ہیں اور چل پڑتے ہیں جیسے یہ کوئی باقاعدہ ایکٹنگ کا وہ کچھ سبجیکٹ چل رہا ہو۔ انہوں نے کہا کہ اس حال میں کیسے عبادات کو توجہ سے کیا جا سکتا ہے اور کیسے حج اور عمرے کی روح کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ آسکر ایوارڈ کی تقریب میں، جو کہ ہالی ووڈ ایوارڈز کا سب سے بڑا ایونٹ ہوتا ہے، وہ سیلفی لینے کی وجہ سے بہت مشہور ہوا اور سب سے زیادہ موضوع گفتگو میں رہنے والا ایونٹ بن گیا پوری دنیا میں، اس لیے کہ اس ایونٹ میں بہت زیادہ سیلفی لی گئی۔ تاہم جس طرح حج اور عمرے کے دوران سیلفی کا ٹرینڈ شروع ہو گیا ہے، اس سے لگتا ہے کہ ان مقدس مقامات کی زیارت کرنے والوں نے بھی یہ سوچ لیا کہ اس ریکارڈ سے پیچھے نہیں رہنا۔
یہ جو اچانک ایک دم سے سیلفی کا بوم آیا یا اضافہ ہوا ہے، اس کا الزام اسمارٹ فون کی خرید اور استعمال پہ بھی لگایا جا سکتا ہے۔ چند سال پہلے تک حجاج کو اور عمرہ کرنے والے افراد کو ان مقدس مقامات پہ یہ کیمرہ فون لے جانے کی یا اسمارٹ فون لے جانے کی اجازت بھی نہیں تھی، پابندی تھی۔ تاہم ایڈمنسٹریشن یا انتظامیہ کے حوالے سے لگتا ہے کہ اب وہ ریلیکس ہو گئے ہیں۔ اب یہ کوئی خاص بات نہیں رہے گی کہ لوگ گارڈز کی موجودگی میں بھی کعبہ کی اور اپنی تصاویر لے رہے ہوتے ہیں۔ اگرچہ انٹرنس پہ گارڈ کسی کو پروفیشنل کیمرہ نہیں لے جانے دیتے، اس سے منع کرتے ہیں، لیکن اسمارٹ فونز لوگ لے بھی جاتے ہیں اور ان کے سامنے بنا بھی رہتے ہیں۔ کچھ لوگ خطبہ جمعہ کی بھی ریکارڈنگ کر رہے ہوتے ہیں اور اس کو بھی پکچر بنا رہے ہوتے ہیں اور نمازیوں کے سامنے آ کر بنا رہے ہوتے ہیں۔ اب اس حال میں نمازیوں کا یا جو خطبہ سن رہے ہیں ان کا کیا خوش وضو رہے گا؟ کئی لوگوں کی خواہش اور دلیل ہوتی ہے کہ چلو ہم اس مقام پہ آئیں تو جو نہیں آ سکے وہ بھی یہ جگہ دیکھ لیں، ایمان تازہ کر لیں۔ یہ بھی ایک شیطانی دھوکہ ہے۔ شیطان کی چالیں میں نے پہلے ایک کورس میں بتائی ہوئی کہ کیا کیا چالیں ہیں۔ اس کی سفلی چالیں بھی ہیں، نورانی چالیں بھی ہیں، اور اس کی چالیں کتنی خطرناک ہوتی ہیں یہ میں پڑھا چکا ہوں۔ میں نے خود ایک جوڑے کو تصویر میں دیکھا کہ دونوں نے سیلفی سٹک پکڑی ہوئی ہے اور خانہ کعبہ کے ارد گرد طواف کے دوران وہ اپنی ویڈیو اور پکچر لے رہے ہیں۔ تو یہ تو ایک ایسا ٹرینڈ بن گیا ہے کہ جو اگر روکا نہ گیا تو بہت خطرناک صورت اختیار کر لے گا، اور شیطان اس سے بہت خوش ہوتا ہوگا کہ اس نے جو عبادت کی اصل روح تھی، جو حج کی اور عمرے کی اصل روح تھی، اس کو تباہ کر دیا۔ اور سسٹر اروچیما، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ حج اور عمرے کے درمیان تصاویر نہیں لینی چاہیے یا ویڈیو وغیرہ نہیں بنوانی چاہیے۔ ایک تو بلا ضرورت تصویر کشی کی ممانعت ہے، دوسرا تصویر کشی اپنی ترکیب میں ہی حرام ہے۔ پھر ان مواقع پہ ریاکاری، توجہ کا بٹھنا، اعمال میں ڈسٹربنس، دیگر لوگوں کو ڈسٹرب کرنا، یہ سب فیکٹر شامل ہو جاتے ہیں جو تقویٰ کے حصول میں رکاوٹ ہیں۔ اور یہ تو ادب کی وہ جگہ ہیں جہاں کے بارے میں اقبال کہتا تھا کہ نفس گم کردہ می آیت این جا جنید و با یزید، کہ یہ تو ایسی جگہیں ادب کی کہ جہاں پہ جنید بغدادی اور بایزید بستامی کے نفس گم ہو جاتے ہیں اور ان کے ہوش گم ہو جاتے ہیں عرش کے نیچے۔ یہ ایسے ادب کے مقامات ہیں۔ تو یہاں پہ تو ادب کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ میرا ایک ریلیٹیو ہے، وہ جب عمرہ کرنے گیا یا حج کرنے گیا، مجھے یاد نہیں ہے کہ کیا موقع تھا، اس نے مجھے ریاض الجنہ سے فون کیا۔ تو مجھے کہتا ہے بھائی میں اس وقت ریاض الجنہ میں کھڑا ہوں اور آپ کو فون کر رہا ہوں۔ اور میں حیران رہ گیا، میں نے کہا اسٹوپڈ، بے وقوف، بند کرو فون، یہ ادب کی جگہ ہے، یہاں کیا کر رہے ہو؟ تو لوگوں کو احساس ہی نہیں ہے۔ غار ہرا میں جا رہے ہیں، ادھر اپنی پکچرز بنا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ بنا رہے ہیں۔ اب آپ سوچیں کہ جس کا دھیان پکچر بنانے پہ یا سیلفی بنانے پہ ہو، وہ عبادت کیا کرے گا؟ اس کے اندر وہ تقویٰ، وہ طلب، وہ تڑپ، وہ توجہ، وہ کہاں سے آئے گی؟ تو بالکل یہ ٹھیک بات ہے کہ ان مقامات کی زیارت کے وقت فون کو بالکل اپنے کمروں میں رکھ کے جائیں۔ کوئی ضرورت نہیں ہے ریاکاری کرنے کی یا لوگوں کو یہ بتانے کی کہ جی ہم یہ عمل کر رہے ہیں اور آپ کو بھی یہ یاد آ جائے گی اور آپ بھی یہ سعادت حاصل کر لیں۔ یہ سب شیطانی دھوکے ہیں۔